آپ کو ساری دنیا سکھائے گی پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ. ہر 2 سال میں آپ کی سیلری ڈبل ہونی چاہیے. ایسے ہی نکلو گے تو 1 لاکھ. اگر 1.5 سال کے اندر آپ کی سیلری 2 لاکھ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ ناکام ہو, آپ کچھ نہیں کرو. یہ سکھایا جاتا ہے. مارکیٹنگ کے طریقے سکھائے جائیں گے, کسٹمر سے کیسے ڈیل کی جاتی ہے وہ سکھایا جائے گا, یا کس طریقے سے آپ پیسے زیادہ بنا سکتے ہو. اس سب کا موضوع پیسہ ہے. یعنی ان سب کا سبجیکٹ کچھ بھی لکھیں, سبجیکٹ یہ ہے ہاؤ ٹو ارن منی, پیسہ کیسے کمانا ہے, پیسہ کتنا زیادہ کمانا ہے, حلال طریقے سے, حرام طریقے کی بات نہیں. وہ بھی ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے, کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے کہا السلام علیکم. اس نے ہاتھ پیچھے باندھ لیے, کہا نہیں اللہ کے نبی نے, میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. آپ نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میرے ہاتھ گندے ہیں, کچرا اٹھا کے آیا ہوں, مجھے میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا تو وہاں کچرا تھا وہ میں نے اٹھایا, تو ہاتھ میرے گندے ہیں, گوبر وغیرہ لگا ہوئے. آپ سمجھو ناول نہیں یداک, ہاتھ بڑھاؤ. آپ نے اس کے ہاتھ پکڑے ہیں اور مصافحہ کیا, فرمایا کہ ہاتھ مبارک ہیں جو حلال روزی کمانے کے لیے تھک کرے, ان کے اوپر گانٹھیں پڑی ہوئی. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھ میں یہاں گانٹھیں پڑی ہوئی تھیں. جو مزدور ہتھوڑا چلاتے ہیں نا تو یہاں پر ہاتھ پہ گانٹھیں پڑ جاتی ہیں, تھوڑے یہاں سے ہاتھ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں. جیسے وہ جو کراٹے کرنے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں پر نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو جمناسٹک کے اندر ہوتے ہیں ان کے ایسے نشان پڑے ہوتے ہیں. تو ایسی جو ہتھوڑا چلاتے تو ان کے ہاتھ یہاں سے ہارڈ ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کے ہاتھ میں تو آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ یہاں سے سخت کیوں ہے؟ کہ رسول اللہ میں لکڑ ہا رہا ہوں, لکڑی کاٹتا ہوں. تو روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا. میرے ساتھ ایک ساتھی تھے سافٹ ویئر انجینئر, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا کام سیکورٹی دینا ہوتا ہے اور یہ کام ہوتا ہے. واقعتاً دماغ میں گریں پڑ, آرام سے بیٹھتے ہو نا, آرام سے بیٹھتے ہو, سکون سے بیٹھنا, کیونکہ ہم نے تو آپ لوگوں کو یہاں سے سنی بنا کے بھیجنا, پورا سنی, سنا کے صبح بھی سنایا. وہ ایک بچہ تھا نا, وہ صبح اسکول سے نکل رہا تھا, اسکول کے لیے گھر سے جا رہا تھا, تو دیکھا مسجد کے اندر جماعت والے سوئے ہوئے ہیں. اسکول سے واپس آیا تو کھانا کھا کے کیلولا کر کے سو رہے ہیں. رات کو ٹیوشن پڑھ کے واپس آئے تو عشاء کے فوراً بعد بستر بچھاؤ سو جاؤ, سوئے ہوئے. تو ٹیوشن پڑھ کے گیا, ذہن میں ٹینشن تھی. تو میں کہتی بیٹا تجھے سبق کیوں نہیں یاد ہوا؟ کہ میرے سبق کو چھوڑو, تبلیغی جماعت مسجد میں مری ہوئی ہے. ایسے ہی اب اس بجائے نے سونے کا دیکھا. آپ لوگ سن کے سننی ہو چکے ہو گئے یار, ہر وقت یہاں بیان چل رہا ہے, ہر وقت بیان چل رہا ہے. یہاں پہ وہ نیک لوگوں کو حدیث آتی ہے نا, زرغبن تزدد حبن, اتنے زیادہ بیان نہیں سنانا چاہیے کہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, ہر چیز کی جاتی بری ہوتی ہے. میں آپ سناتے جا رہے. ابھی اصل میں بھرنے کا وقت ہے. جو بوری میں مال بھرا جاتا ہے نا تو اس کو بار بار اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بھرنے کا وقت ہے, آہستہ آہستہ نکلے گا. پھر ابھی ٹینشن نہیں لو, انشاءاللہ 2-3 دن اس کے بعد کون آپ کو سنائے گا. ابھی تو آپ لوگ قابو میں آئے ہوئے ہو نا. لا الہ الا اللہ. تو دیکھو جی, اس وقت آپ کو ساری دنیا سکھائے گی پیسہ کماؤ, ٹھیک ہے, اور شریعت پیسہ کمانے کو منع نہیں کرتی, کہ جتنا زیادہ کماؤ اتنا اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز سکھائی, وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, طلب میں اجمال رکھنا ہے. یہ یاد رکھنا کہ روز رزاق اللہ ہے, ٹھیک ہے جی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, کہ رزاق اللہ ہی کی ذات ہے. دیکھو جی, آپ انجینئر بن رہے ہو نا, تو آپ کی روزی انجینئرنگ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. آپ ڈاکٹر بن رہے ہو, آپ کی روزی ڈاکٹری کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ہم نے خود باندھی ہے, ورنہ اصل رزاق تو اللہ ہے. یہ یاد رکھنا. کبھی روزی کے پیچھے اپنی عزت نفس ضائع نہیں کرنا, سمجھ رہے ہو.
پیسے کے پیچھے اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا. اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لو، پیسے کے پیچھے عزت نفس برباد نہیں کرنا اور پیسے کے پیچھے اپنے دین کو برباد نہیں کرنا. ٹھیک ہے. میرے ایک دوست ہیں دبئی میں ہوتے ہیں، انہوں نے وہ نئے تعلق میں تھوڑا سا نا وہ دماغ کے تھوڑے سے عجیب ہیں، دماغی اعتبار سے اتنے اچھے نہیں ہیں. یعنی دماغی اعتبار سے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بھولے سے ہوتے ہیں، بھولے بالے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مینٹل لیول ان کا صحیح اسٹیبل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مینٹل لیول تھوڑا سا کم ہوتا ہے. ہر کلاس میں 2-4 بچے ایسے ہوتے ہیں اور ہر کلاس میں 2-4 ایسے ہوتے ہیں جن کا مینٹل لیول پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایسے ہیں، تھوڑے مینٹل لیول ان کا پیچھے ہے. مجھے فون کیا فیصل بھائی، میں نے کہا جی بھائی، میں تو ایسے اتنا بے تکلف ہوتا نہیں. وہ ایک ملاقات کی اتنے بے تکلف ہو گئے. میرا اسٹیٹس نہیں دیکھا آپ نے؟ او بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں نہیں. آپ میرا ابھی کا بھی اسٹیٹس دیکھیں. آپ بہت مصروف رہتے ہیں، آپ مجھے روزانہ السلام علیکم کا میسج کیا کریں گے. میں نے کہا بھائی کوشش کر لوں گا رضی بھائی، آپ پریشان نہیں، کوشش کروں گا. خیر، تو ایک دن انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوا، اس میں 2 انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، خود یہ جوس پی رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا تھا؟ آپ ان کے وہ شراب پی رہے ہیں اور آپ جوس پی رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے. آپ کی ٹیبل کے اوپر شراب نہیں بھی ایسے ہم یہ اور وہ ایسا ویسا. میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ کے دین پہ اس کا اثر ضرور پڑے گا، یاد رکھنا. آپ نہیں پی رہے شراب اور آپ کبھی بھی نہیں پیو گے. آپ کو کوئی باندھ کے بھی پلائے تب بھی آپ نہیں پیو گے، مجھے یقین ہے آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے. لیکن اتنی بڑی نافرمانی اللہ کی آپ کے سامنے ہو رہی ہے اور آپ برداشت کر رہے ہو، ہے نا؟ آپ برداشت کر رہے ہو. کل کو آپ کو لندن میں بلائیں گے، وہاں پہ کانفرنس ہوگی اور کانفرنس کے اندر آپ جائیں گے، سب کی ٹیبلز کے اوپر پوچھا جائے گا. راستے میں آپ ایمریٹس پہ جاتے ہو، ایمریٹس والے یہ ساتھ والا بندہ شراب کہے گا مجھے وسکی چاہیے، یہ کہے گا مجھے یہ چاہیے، یہ کہے گا مجھے یہ چاہیے. ظاہری بات ہے آپ تو کہیں گے مجھے کوک دے دو، مجھے فلاں چیز دے دو. ٹھیک ہے، آپ تو یہ کہیں گے. لیکن یہ تو آپ کے بس میں نہیں. لیکن جہاں آپ کا بس ہے وہاں آپ نے اپنے دین کو پیچھے نہیں ہونے دینا. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ واقعات میرے سامنے آتے ہیں، اس لیے آگے آپ کی لائف میں آئیں گے. تو آپ نے وہاں پر اپنے دین کو پیچھے نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی رزق کی وجہ سے اپنے دین کو رزق میں مت ڈالنا، اپنی عزت نفس کو رزق میں مت ڈالنا. پیسے کی وجہ سے، نوکری حاصل کرنے کے لیے، چاپلوسی کرنے کے لیے. چاپلوس لوگ بہت ہیں، کام کرنے والے کم ہیں. جو کام کرنے والا ہے اس کو چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاپلوسی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بٹرنگ آتے ہیں نا. آج کل کے بچوں کو ہماری اردو تو سمجھ میں نہیں آتی، تو سنا رہے ہیں کسی طرح آ جائے تھوڑا سا. ہے جی. تو یاد رکھنا اپنے دین کے اوپر کبھی سودا نہیں کرنا. بھی آپ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اگلی نسل کے لیے بہت ضروری. وہ ایک نوجوان تھا، وہ ابھی کی بات نہیں، آج سے تقریباً سمجھ لو 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہے. پاکستان کی کچھ ویلیو ہوا کرتی تھی، ابھی تو پاکستان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی. تو یہ نوجوان امریکہ میں گیا کمانے کے لیے. تو وہاں 3-4 مہینے اس نے نوکری تلاش کی. اس وقت ہائی اسٹڈیز جو زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی وہ FSc. اس نے FSc کے لیے وہ بہت بڑا آدمی ہے. اور آج تم مسجد کے مؤذن بھی ماسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی سے پوچھو بھائی پینچر لگا رہے بھی کیا پڑھا؟ گریجویشن کیا ہوا. پینچر لگائے ہوئے، گریجویشن کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور ماسٹرز کیے ہوئے چائے کا ہوٹل کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے. ریڑھی چلا رہا ہے، فرنچائز وہ فرینچ فرائز کی ریڑھی چلا رہا ہے. میری فرنچائز ہے فلاں کی، ریڑھی کے اوپر فرنچائز کھولی ہوئی. آج کل تو علم ایسے پریشان ہو رہا ہے کہ میں کن لوگوں کے پاس آ گیا بھائی. ابھی پوچھو تو صحیح کن کو ڈگری دے رہے ہو. خیر، اس زمانے میں FSc بہت بڑی چیز ہوتی ہے. FSc کیا بھائی، دیکھو تو صحیح اس نے FSc کیا ہوا. تو وہ کوئی BSc والا آتا تو سارا اسکول کھڑے ہو کے دیتا بھائی BSc کیا ہوا، کمال ہو گیا بھائی. تو پہلے تو ایسے ہوتا تھا. اب یہ FSc کر کے گیا، وہاں پر جا کے کسی نے پوچھا ہی نہیں. اب یہ 3 مہینے ہو گئے واپس آ گیا. تو اس کو کسی دن میں فٹ پاتھ وغیرہ پہ بینچ پہ لگے ہوئے تو اس پہ سو رہا تھا.
تو کوئی لڑکی نے اس کو دیکھا تو اصل میں امریکہ میں یا اس وہاں کے ممالک میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ پنجاب کے لوگ ہوں اور نارملی پرسیپشن ہے کہ وہ محنتی ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے ہوں. یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پاکستان میں عام طور پر پنجاب کی ویلیو باہر زیادہ ہے, کراچی کی اتنی ویلیو نہیں ہے. تو اب یہ ہے بھی پنجاب وہ اتنا اونچا ہٹا کٹا, اور کسی لڑکی نے دیکھا اس کو یہ پسند آ گیا. اس کے اپنے ابا کے پاس لے کے گئی, مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہچانا, دیکھا کہ لڑکا شریف ہے, سمجھدار ہے. اس نے کہا بیٹا ہم تمہیں صرف نوکری نہیں دیں گے بلکہ اپنی کمپنی ہینڈ اوور کریں گے. بس مسئلہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہے, تم نے اس سے شادی کرنی ہے, اور چونکہ یہ عیسائی ہے تو تمہیں عیسائی بننا ہے. کہنے لگا کہ بھئی مجھے سوچنے کا وقت دو. کہنے لگے 3 دن میں نے اس سے ٹائم لیا. وہ بچپن میں قاری صاحب ہمیں پڑھاتے تھے, وہ ہوتا تھا, پتہ نہیں آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتا, لیکن پہلے سب بچوں کو اکٹھا, پہلا کلمہ طیب سارے پڑھتے, پہلا کلمہ طیب میں نے پاک, طیب میں نے لا الہ الا اللہ. اب وہ قاری صاحب جب پڑھواتے سارے کلمے یاد ہوتے, یاد ہونے کے بعد وہ کہتے بھئی یہ کلمہ, بچے کہتے نہیں چھوڑنا, یہ کلمہ نہیں چھوڑنا, کوئی پیسہ دے نہیں چھوڑنا, کوئی روٹی دے نہیں چھوڑنا, کوئی نوکری دے نہیں چھوڑنا, پھر کہتے کوئی چھوکری دے, کہتے نہیں چھوڑنا. کہنے لگا مجھے وہ یاد ہے, یہ کلمہ نہیں چھوڑنا. کہنے لگا میں نے تو اس کی نوکری کو چھوڑا اور الحمدللہ میں بڑی خوشی سے واپس آیا کہ الحمدللہ مجھے نوکری نہیں ملی لیکن مجھے ایمان الحمدللہ ملا. تو دیکھو یہ دین, آپ لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے سب کچھ چھوڑ کے, کہ جناب آپ کے فیس بک پہ میسیجز آئے ہوئے ہوں گے, انسٹاگرام پہ ریکویسٹیں آئی ہوئی ہوں گی, یہ ہوا ہوگا وہ, یا فلانی کا پتہ نہیں کیا. لڑکے آپس میں عام طور پہ لڑکیوں کی بات کرنا ان کو اچھا لگتا ہے, ٹھیک. وہ 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں نا, کہتی ہیں یا یہ لڑکے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں, وہی جو ہم کرتے ہیں. کہتے ہاں کتنے بے شرم ہیں. تو آج کل تو وہ امتیاز رہا ہی نہیں, کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں الگ لڑکے الگ. لیکن کیا ہے اس سے, کیا ہے نوجوانوں کا ذہن دین کی طرف نہیں آتا. ہمارے استادوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان تھا, امریکہ میں رہتا تھا. اس نے وہاں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر لی. شادی کی شرائط تھی, وہ شرط یہ تھی کہ تم اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے اور اسلامی کتابوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا, تم مسجد نہیں جاؤ گے, اور ہونے والے بچے عیسائی ہوں گے. پیسہ ڈالر تو انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے. اس نے کہا کچھ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہو گیا. کہنے لگے کہ شادی کو 5 سال گزر گئے. تو میرے پاس ایک قرآن مجید تھا جس کے اوپر گرین جلد تھی, تو وہ میں نے بس گھر میں رکھا ہوا تھا کہ ایٹ لیسٹ یہ میری بک سیکشن کے اندر یہ رہے. چنانچہ چھوٹا سا سیکشن تھا میری کتابوں کا, تو اس میں قرآن مجید بھی تھا. کبھی ہمارا اس کے حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوا, کوئی اختلاف نہیں ہوا, بس وہ رکھا ہوا تھا کہ میں کبھی کبھار اس کو کھول کے دیکھ لیتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, چلو میں نے مسلمانوں سے تعلق توڑ دیا, نماز پڑھنی چھوڑ دی, اذان سننی چھوڑ دی وغیرہ, بٹ یہ قرآن مجید ہے, رکھا ہوا تھا. تو ایک دن اس کی بیوی نے وہ قرآن مجید اٹھایا اور ٹریش بن میں ڈال دیا. جب یہ گھر آیا تو اس نے کہا بھئی یہاں ایک گرین جلد والی کتاب رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ بھئی تمہاری جتنی بھی کتابیں ہیں ان سے بالکل ہٹ کے کتاب اور ہے بھی کسی اور زبان میں نے اس کو ٹریش بن میں ڈال دیا. یہ بھاگا ہے اور اس نے جو اس کے کٹے ہوئے پیجز تھے اس کو اٹھایا اور سینے سے لگایا. کہنے لگا کہ میرا دل اندر سے بدل گیا. میں نے کہا میں نے بہت بڑا جرم کر دیا. میں نے ابھی تک جو زندگی گزاری یہ تباہی کی زندگی گزاری, تو مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے. جب میری بیوی نے دیکھا وہاں خواتین تو ہائپر سینسٹیو ہوتی ہیں, وہ ایسی پاکستانی جیسے تو نہیں ہوتی. اس نے کہا یہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے, یہ کوئی نہ کوئی, آج تک اس کے یہ رخ ہم نے دیکھا نہیں,
آج تک اس کے یہ رنگ ہم نے کبھی دیکھا نہیں، نظر نہیں آیا۔ اٹھایا تو اس نے کہا میں جا رہی ہوں اپنے والدین کو کمپلین کرنے کہ تم دوبارہ مسلمانوں والی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا تم جاؤ اپنے والدین کو کمپلین کرو، میں اپنی کمپلین اللہ کو کرنے جا رہا ہوں، آج کے بعد تم نے رہنا ہے تو پھر۔ اور پھر اس قرآن سے محبت کی وجہ سے اس کو دوبارہ ایمان، ایک طریقے سے دوبارہ ایمان نصیب ہو، اس کے بیوی بچوں کو ایمان نصیب ہو۔ آپ ایسے ہو جاؤ کہ دنیا آپ سے متاثر ہو۔ ابھی آپ کی ایسی ایج ہے کہ آپ ہر تیسرے چوتھے آدمی سے متاثر ہو رہے ہوگے، لیکن اپنے اندر ایسے گٹس پیدا کرو کہ دنیا آپ سے متاثر ہو۔ اور اس متاثر ہونے کا طریقہ ایک ہے، یہ ہے کہ آپ اپنے لیے تنہائی کا کچھ وقت نکالو، جس کو آج کی دنیا کہتی ہے میڈیٹیشن کرو، اور ہم کہتے ہیں تہجد کے وقت اٹھو۔ شریعت تو 1400 سال سے آپ کو بتا رہی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ خوف بھی آنا چاہیے، طمع بھی ہونی چاہیے۔ خوف اور طمع ایک آگے کی چیزیں میں بتاتا ہوں ابھی، لیکن تتجافى جنوبهم، آپ یہ کرو آگے کی چیزیں اللہ دیں گے۔ بیٹا آ جاؤ روٹی کھا لو، ٹھیک ہے، جب وہاں دسترخوان پہ جائیں گے تو وہاں پتہ چلے گا نا کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے، تب آپ نخرے کریں گے نہیں میں نے تو آج برگر کھانا ہے بھائی، یہ تو میرے مزے کی چیز گوبھی پکی ہے میں تو نہیں کھاؤں گا۔ وہاں جا کے نخرے کرو گے پھر پتہ چلے گا۔ آپ تتجافى جنوبهم کر ہی نہیں رہے، یعنی آپ اگر بستر چھوڑ ہی نہیں رہے، رات 12 بجے 1 بجے آ کے بستر پہ سو رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے مصلی کی پشت پہ کب کھڑے ہوں؟ یہ پڑھائی ایسی ہے ویسی ہے، مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا، اوکے کوئی مسئلہ نہیں۔ پڑھائی میں ایسا ہوتا ہے آپ کو رات 2 بجے 3 بجے سونا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ نہیں اٹھ سکتے، مگر اپنے اوپر کچھ سختیاں، کچھ ایسی ایلیگیشنز اپنے اوپر لگائیں، اپنے اوپر زبردستی مسلط کریں کہ تو گندا ہے، تو برا ہے اگر تو فجر میں نہیں اٹھا، اپنے اوپر بلیم کریں کہ نہیں اگر میں فجر میں نہیں اٹھا تو میں ایسا ہوں گا، اگر میں ابھی اٹھ گیا تو میری نیند جو سائلنٹ سلیپ ہوتی ہے، پروفیسر صاحب نے بتایا سائلنٹ سلیپ 6 گھنٹے کی ہونی چاہیے، وہ فوراً اصول بننے لگتے ہیں جیسے ہی کوئی دینی کام سامنے آتا ہے، اس لیے کہ دینی کام کو پروفٹ ابھی نظر نہیں آ رہا، اور ابھی تو ہمیں صرف یہی دیکھنا ہے کہ جو میرے لیے پروفیٹیبل چیز ہے مجھے بس وہی لینی ہے، اس کے علاوہ اور چیز نہیں۔ تو بھائی دنیا آپ کو سکھائے گی پیسہ کماؤ، پیسہ آپ نے کمانا ہے، بٹ اس کی ایک حد بندی ہے۔ دیکھو جو ماسلو نے دنیا کے اندر رہنے کی 5 کیٹیگریز بنائی ہیں، اس کے اندر جو آخری کیٹیگری ہے وہ ہے سیلف اسٹیٹس، سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم کا مطلب ہے انسان بالکل مطمئن ہو جائے، بالکل اب میں نے کما لیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں کمانے کی۔ اور اس ماسلو نے لکھا آج تک اس لیول پہ کوئی بھی نہیں پہنچا، کاش کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیتا، کاش کہ وہ حضرت ابوبکر کو پڑھتا، حضرت عمر فاروق کو پڑھتا، حضرت عثمان غنی کو پڑھتا۔ کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹن یا اس طرح کے سائنسدان اس لیول تک پہنچے تھے، بٹ میں شور نہیں کہ وہ لوگ بھی اس حد تک پہنچے، اس لیے کہ آپ کے پیسہ کمانے کا لیول کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، قرآن مجید نے پوری ترتیب بنائی، پوری ترتیب بتائی۔ پہلی ترتیب کیا بنائی؟ پہلے نمبر پر فرسٹ اسٹیپ ان ھذہ وما الحیات الدنیا، دنیا کی جو زندگی ہے، لہو و لعب، پہلے نمبر پر لہو ہے اور لعب ہے، یعنی کھیل اور کود۔ چھوٹے بچے کو صرف کھیل کود سمجھ میں آتا ہے، تو ہاں بیٹا شادی کرو گے، دبا مارو شادی کو، مجھے کھلونا لا کے دو، مجھے گاڑی چاہیے۔ اور میرا چھوٹا بیٹا نا محمد سعید، یا اللہ گاڑی دے دے یا اللہ، اب اس وقت ہمارے پاس موٹر سائیکل تھی، اس کو کتنی فکر ہے، یا اللہ گاڑی دے دے، نیلے رنگ کی گاڑی ہونی چاہیے، یا اللہ بڑی خوبصورت والی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اس کو موٹر سائیکل پہ ہوں، میں نے کہا بیٹا کیوں اتنی گاڑی مانگ رہا ہے؟ تو ابو کھیلنا ہے۔ میں نے کہا او بھائی میں کیا سمجھ رہا ہوں، یہ کیا سمجھ رہا ہوں، چھوٹے بچے کی لہو و لعب ہونا، اس کو کچھ نہیں چاہیے، اس کو صرف کھیلنا کودنا، انجوائے، تفریح، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ لہو و لعب، اس سے نیکسٹ اسٹیج قرآن ہے وزینۃ، اس کے بعد کیا ہے؟ میں سب سے اچھا نظر آنا چاہیے،
ہیئر اسٹائل بنائے گا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے پوچھے آج میں کیسا لگ رہا ہوں، ارے یہ شرٹ میں تجھے پتا کہاں سے ماری ہے، تجھے نہیں بتاؤں گا تو وزینت، اس وقت سب سے اوپر ہے زینت، خوبصورتی، لہو ولعب وزینت وتفاخر بینکم، اے میں ڈاکٹر ہوں، نیکسٹ اسٹیج، کالا ہے یا گورا، خوبصورت ہے بدصورت ہے، بیوی کیسی ہے یا ایسی ہے، کوئی غرض نہیں، اب عورتوں کی ٹرکس ختم، اب آئے گا وہ تفاخر، اب میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں اتنا کما رہا ہوں، میرے یہاں پر گھر ہے، میرا وہاں پہ گھر ہے، وتفاخر بینکم، پھر فخر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وتکاثر بینکم وتکاثر فی الاولاد فی الاموال والاولاد، پھر مال اکٹھا کرنا، بھئی کتنا بینک بیلنس ہے، اتنے ملین ہو گیا، اب ڈالر میں کمانا ہے، اب پاؤنڈ میں کمانا ہے، اب فلاں جگہ ملک میں جانا ہے، اب اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں، اب اس بات کی بھی پرواہ نہیں رہتی، اب صرف پیسے اکٹھا کرنا ہے، اور پھر اس کی حد کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کے اندر جانا، اس کے علاوہ پیسہ کمانے کی کوئی حد نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جس کی کوئی لمیٹیشنز ہی نہیں ہے، کرکٹ کھیلو بغیر باؤنڈری کے، مزہ آئے گا، بیڈمنٹن کھیلو بغیر رولز کے، آئے گا مزہ؟ وہ میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوں تو ہمارے رولز ہوتے ہیں ڈبل اسکور کا، اب میں دوسری جگہ پہ کلب میں گیا تو وہاں پر سنگل اسکور ہے، اب وہ اتنا خطرناک میچ ہو رہا ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا، اسکور کا ہی نہیں پتا، یقین کرو مزہ نہیں آیا، میں سرچ کیا یار یہ اسکور کیسے کریں، یہ اسکورنگ کا سسٹم کوئی دوسرا ہے، پھر جا کے سمجھ میں اچھا یہ اسکورنگ کا سسٹم ہے، اب کچھ تھوڑا لگنے لگا یا واقعی کھیل رہے ہیں، باؤنڈریز کے بغیر آپ زندگی کیسے گزار سکتے، پاسبل ہی نہیں، تو جس چیز کی باؤنڈری نہیں ہے اس کے اوپر ساری لائف جھونک دی، نماز چھوڑ دی، روزہ بھی چھوڑ دیا اس کے پیچھے، دین کو چھوڑ دیا، بدنظری اور دل گندا اور آپس کی نفرتیں، مقابلے بازیاں، اور لڑکی کے پیچھے ایسے پاگل کہ نہ ماں کی فکر نہ باپ کی فکر، اوہ اللہ حفاظت ہو۔ ایک تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ایک اور سناتا ہوں آپ کو۔ ایک نوجوان تھا، ایک وزیر تھا، وہ پاگل خانے میں گیا تو پاگل خانے میں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں پھول لے کے، اور پھول کو دیکھ کے رو رہا ہے، ایسے چیخے مار کے رو رہا ہے، ایسے یہ کیا ہوا؟ کہ یہ للی سے شادی کرنا چاہتا، یہ للی سے شادی کرنا چاہتا، اس کے ساتھ للی کی شادی ہوئی نہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے۔ میرے پاس بچے نوجوان آئے ہیں، وہ اتنے خوبصورت نوجوان، پاگل کہ فلاں سے میری شادی نہیں ہوئی، میں نے تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ کئی بچیوں کی کالز آئیں کہ بھئی فلاں کے ساتھ یہ اللہ سے ہم نے کچھ نہیں مانگا تھا، صرف یہ مانگا تھا، اللہ نے مجھے یہ بھی نہیں دیا۔ تو اس نے کہا اس کی لیلے سے شادی نہیں ہوئی، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ اگلے کمرے میں گئے تو ایک آدمی کو ہتھ کڑیوں سے باندھا ہوا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، پاؤں بھی باندھے ہوئے، ہاتھ بھی باندھے ہوئے، ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگا کے بے ہوش کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اس کی للی سے شادی ہو گئی تھی۔ بھائی دیکھو اپنی زندگی کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ٹھیک ہے، کسی کے اشاروں پہ نہیں ناچنا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا نا ادھر آؤ، وہ آیا، کب واپس جاؤ، کب بلایا کیوں تھا؟ کہ انگلی کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ تو بھائی کسی کی انگلیوں کے اشاروں پہ مت ناچو، سمجھو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں، پوری عقل والے کو پاگل کر دیتی ہیں، پوری عقل والے کو پاگل کر دیتی ہیں۔ تو اپنا دماغ اپنے کنٹرول میں رکھو جی، کسی کی محبت میں ایسے پاگل نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ہماری جو تعریف کرے گا نا، ارے بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو تم، کل یہ والے کپڑے پہن کے نا، پھر دیکھنا بندہ جب اپنی تعریف سنتا ہے نا واپس سے باہر ہو جاتا ہے، پھر اس کو امی ابو برے لگتے ہیں، یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، پھر امی ابو برے لگتے ہیں، سوچو کبھی اماں نے تو میری تعریف کی نہیں، اماں تیری تعریف کیوں کرے گی، اس کو تجھ سے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ تو بے لوث محبت کرتے ہیں، بے لوث کہاں تھا، بغیر کسی غرض کے،
ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو گے تو وہ زیادہ خوش ہوں گے، آپ انجینئر بنو گے تو کم خوش ہوں گے، آپ کلرک بنو گے تو ان کو ایسا نہیں، ان کو اس بات سے غرض نہیں، ان کے لیے آپ بچے ہیں، ان کے لیے آپ ان کے بیٹے ہیں، لہذا دنیا سے بے غرض ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ پڑھو، خوب پڑھو، محنت کرو. ہمیں ان نوجوانوں کا، ہم مولویوں کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے دین کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. جب آپ دین کو کنٹرول میں رکھو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، اور آپ کی ترقی کے اندر ملک کی ترقی ہے، دین کی ترقی ہے، اسلام کی ترقی ہے، آپ کی ترقی کے اوپر. لہذا بس یہی کہوں گا کہ بھائی اپنے دین پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا، اور یہ صرف آپ کا فائدہ ہے، اس میں اور کسی تیسرے بندے کا فائدہ نہیں. آپ کا فائدہ ہے، کل کو آپ کی شادیاں ہوں گی، آپ کی اولادوں کا فائدہ ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. تو دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور اپنی عزت نفس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. یہ دو چیزیں یاد رکھنا. اس سفر کا یہی خلاصہ ہے. پتہ نہیں آپ، مجھے افتخار بھائی نے مذاکرے کا کہا تھا، میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. تبلیغی مذاکرہ تو یہ ہوتا ہے نا، ابھی یہ سنتیں میں اب سنوں گا، پھر یہ سنائے گا، پھر یہ سنائے گا. یہی چیز آتی ہے، دو باتیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نوجوانوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور اللہ آپ لوگوں کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جماعت میں نکلتے ہو تو ایمان میں گرماہٹ ہوتی ہے. ہاتھ رگڑتے ہیں، ہاتھ جب رگڑتے ہیں تو ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں. تو جب آپ صرف دین کے لیے نکلتے ہو، میں حج پہ ہم جب جاتے ہیں، میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں. جیسے اس دفعہ ہم حج پہ تھے تو 250 لوگ تھے، جس میں تقریباً 140 لوگ باہر ملک کے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، کوئی آج تک آپ لوگوں کا سفر صرف دین کے لیے ہوا ہے؟ تو ہمارے صرف 2-3 لوگ انہوں نے ہاتھ اٹھائے. 250 لوگوں میں سے ایک بندے کا بھی ہاتھ نہیں اٹھا، یہ 2-3 کے علاوہ، اور کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا کہ انہوں نے سفر کیا. ہمیشہ پیسے کے لیے، ٹور کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے سفر کیا. آپ لوگ اللہ کے لیے گھر سے نکلے. اس مقصد کے لیے کوئی نہیں نکلتا، سمجھ رہے؟ اس مقصد کے لیے آپ نکلو، یہ بڑا عظیم مقصد ہے. اللہ آپ لوگوں کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی محمد